اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحد الناقص منطق مظفر میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا حد تام اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الحد الناقص۔ حد ناقص نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ اس میں سے کوئی چیز کمی واقع ہے۔ کمی کیوں ہے مولانا؟ کیونکہ حد ناقص سے تعریف کون سی ہوتی ہے؟ جو جن سے بعید اور فصل قریب ہو۔ تو ایک نقص ہے یا نہیں ہے؟ اور یا صرف اور صرف کس سے ہو؟ فصل سے تعریف ہو۔ تو حد تام کے مطابق کی بنسبت اگر دیکھیں گے، جب حد تام میں ہم نے تعریف کی تھی تو تعریف آپ کو یاد ہے تعریف کس طرح سے کی گئی تھی؟ حد تام میں ہم نے تعریف کی تھی وہ تعریف جو معرف کے تمام ذاتیات میں شامل ہے۔ ہاں، وہ تعریف جو معرف کے تمام ذاتیات میں، یعنی کس طرح سے تمام ذاتیات کیسے شامل ہو رہے تھے مولانا؟ یہ دیکھیے تمام ذاتیات کس طرح سے شامل ہو رہے تھے۔ کہا ہم نے کیا کہا تھا؟ حیوان انسان کی تعریف کیا کی تھی؟ حیوان ناطق۔ یا دوسری کیا کی تھی؟ جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، صحیح ہے، ناطق ہے نا؟ اب جسم نامی جنس ہے، جنس بعید، یہ فصل بعید اور یہ فصل قریب۔ تو اس میں دیکھیے ایک جنس، اس جنس کی یہ فصل اور یہ انسان کی فصل، تو اس کے مقابلے میں اگر ہم تعریف کریں کس سے؟ انسان کی، جسم نامی ناطق، کیا ہے؟ حد ناقص سے کس کو کیا بولیں گے؟ جن سے بعید اور فصل قریب۔ یہاں کیا حساس متحرک بالارادہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کم ہو گیا، اس لیے کیا یہ ناقص ہے۔ یا ہم صرف تعریف کس سے کر سکتے ہیں؟ انسان کے لسان ناطق، جب صرف ناطق کہیں گے یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی تعریف، اور یہ کیا ہو گیا؟ اس سے بھی زیادہ نقصان اس میں ہو گیا، کیونکہ یہاں جنس تھی بھلے جن سے بعید سے، یہاں جن سے بعید بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ہے نا؟ تو اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حد ناقص۔ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وہ تعریف ببعض ذاتیات المعرف۔ ہاں یہیں سے فرق لگا لیں مولانا۔ ہم نے حد تام میں کیا کہا تھا؟ بجمیع ذاتیات المعرف، دکھ رہا ہے نا؟ اگر تعریف آپ کو یاد ہو کیا کہا تھا مولانا؟ هو التعریف بجمیع ذاتیات المعرف، معرف کے تمام ذاتیات۔ یہاں ناقص میں ہم نے کیا کہا؟ هو التعریف ببعض ذاتیات المعرف، معرف کے صرف اور صرف کچھ ذاتیات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ولا بد، اور کیسے تعریف کی جائے گی مولانا؟ کہہ رہے ہیں ولا بد ان یشتمل علی الفصل القریب علی بالفتح، یعنی معرف کی راہ پہ فتحہ آئے گا، کسرہ نہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے معرف اور ایک ہے معرف۔ معرف جس کی تعریف کی جائے، معرف یعنی جو تعریف کر رہا ہو۔ تو ہوا تعریف ببعض ذاتیات المعرف، صحیح ہے، یعنی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کے کچھ ذاتیات، مثلا انسان کی تعریف کر رہے ہیں ہم تو انسان کیا ہے؟ معرف ہے، اسی لیے کہا بالفتح۔ اور جو تعریف کی جا رہی ہے ناطق، یہ کیا ہوگی؟ تعریف۔ ولا بد ان يشتمل على الفصل القريب على الاقل، اور کم سے کم جو حد ناقص سے تعریف ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ فصل قریب سے۔ اور فصل سے کیوں مولانا؟ خاصہ سے کیوں نہیں؟ مجھے بتائیے، خاصہ سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ خاصہ سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا پھر حد نہیں رہے گی؟ یاد رکھیں تعریف کے حدی ہونے کے لیے
صحیح ہے نا؟ ضروری ہے کہ جنس یا فصل سے تعریف کی جائے، یا جنس اور فصل میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں. تب اگر ہم تعریف کر دیں الانسان ضاحک، یہ تعریف حد نہیں رہے گی، کیا ہو جائے گی؟ رسم ہو جائے گی. یعنی جب تعریف عارض ہونے والی چیزوں سے کی جاتی ہے تو تعریف رسمی ہو جاتی ہے، اور تعریف جب ذاتی ہوتی ہے یعنی جنس اور فصل سے کی جائے گی تو تعریف حدی ہوگی، ناقص ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہہ رہے ہیں ولا بد ان يشتمل على الفصل القريب على الاقل، کہہ رہے کم سے کم کیا ہو؟ فصل قریب ہو. کیوں قریب ہو؟ تاکہ وہ تعریف کس میں شمار ہو جائے؟ حد میں. کیونکہ اگر تعریف میں جنس اور فصل شامل نہ ہو تو وہ تعریف کیا ہوگی مولانا؟ تعریف ذاتیات کی تعریف نہیں ہوگی، وہ تعریف عرضی کی تعریف ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. ولدا سمی ناقصا، ولدا سمی ناقصا، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ناقص کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف اور صرف کیا شامل ہوئی؟ فصل. وَهُوَ يَقَعُ تَارَةً بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ، کہنے کبھی کبھی یہ تعریف جو کی جاتی ہے جنس بعید سے اور فصل قریب سے. انسان کی جنس بعید کیا ہے؟ جسم نامی. صحیح ہے؟ ہم کہیں الانسان جسم نامی ناطق، صحیح ہے؟ چونکہ ناطق فصل قریب ہو گئی، جسم نامی فصل ارے جنس بعید. وَهُوَ يَقَعُ تَارَةً بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ وَأُخْرَى بِالْفَصْلِ وَحْدَهُ. اور کیا ہوگا؟ یا تو صرف اور صرف کیسے کر سکتے ہیں مولانا؟ صرف اور صرف فصل سے کر سکتے ہیں. اب یہ یہاں پہ دیکھیے مولانا، اس لیے کہ جو جنس بعید ہوتی ہے اس میں جنس کے تمام ذاتیات شامل نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ذاتیات شامل ہوتے ہیں. اسی لیے جنس بعید سے جب تعریف کی گئی تو بے بعض ذاتیات کہا گیا، چونکہ جنس بعید جو آ رہی ہے اس میں اس کے جنس کے کچھ ذاتیات ہوں گے. چونکہ اس جسم کیوں کچھ ہوں گے مولانا؟ جب جسم نامی ہم نے کہہ دیا تو جسم نامی میں پیڑ پودے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ نباتات، اور حیوان بھی آئے گا. تو حیوان تمام ذاتیات ہیں کہ کچھ ذاتیات ہے؟ کچھ ذاتیات ہے. جب کچھ ذاتیات ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا مولانا؟ کہ بعض اس میں شامل ہے ذاتیات کا حصہ، پورا شامل نہیں. حد تام میں کیسے ہو جائے گا؟ جب ہم نے ناطق کے ذریعے سے باقی انواع سے اس کو الگ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن جسم نامی میں جب ہم ناطق کہہ رہے ہیں تو جسم نامی میں حیوان اور حیوان کی انواع نہ آئیں گی. اور ناطق کس کی فصل ہے؟ انسان کی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس کو ناقص کہا گیا. آگے دیکھیے مثال الاول، پہلی مثال مولانا، تقول لتحدید الانسان، انسان کی تعریف میں آپ کہیں گے جسم نامی ڈاٹ 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 ناطقون. صحیح ہے؟ جسم نامی. اب یہ ڈاٹ 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 کیوں لگایا معلوم ہے؟ یہاں سے کیا چیز مائنس ہو رہی ہے حد تام میں سے؟ حساس متحرک بالارادہ. فقد نقصت من الحد التام المذکور فی الجواب الثانی المتقدم صفت حساس متحرک بالارادہ. فقد نقصت تو بالکل کم ہو گیا، من الحد التام المذکور، صحیح ہے، حد تام جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، فی الجواب الثانی دوسرے جواب میں، المتقدم جو گزر چکا ہے، صفت و حساس متحرک بالارادہ. کون سی صفت؟ حساس متحرک بالارادہ کی. وہی فصل الحیوان، اور حساس متحرکہ کس کی فصل ہے؟ حیوان کی فصل ہے. وقد وقع النقص مکان النقط بین جسم النامی و بین ناطق، صحیح ہے، اور یہ نقص واقع ہوا ہے نقاط کی جگہ پر جو جسم نامی اور ناطق کے درمیان موجود ہے. نقط سمجھ رہے ہو؟ نقطے، یہ جو ڈاٹ لگائے ہیں یہاں نقص آیا ہے. فلم یکمل فیہ مفہوم، فلم یکمل فیہ مفہوم الانسان، تو اس طرح اس سے انسان کا مفہوم کامل نہیں ہوا. اور نہیں ہوا مفہوم کامل، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا مولانا؟
अब आगे देखें मिसाल सानी, लम यकमुल फीही मफहूमुल इंसान, यहां लिख लें मिन हैसु जातियात, मिन हैसु जातियात, जातियात के एतबार से, अरे बस नहीं लिखना था। मिसाल सानी आ जाए मौलाना, जिसमें सिर्फ सिर्फ नातिक, जब सिर्फ फसल से तक़ूलु तहदील इंसान, आप इंसान की तारीफ के लिए कहेंगे अयदन नुक़त नुक़त नुक्ता नुक्ता नातिक, सिर्फ आप इंसान का, अगर पूछा जाए मल इंसान, आपका ये नातिक, तो क्या फ़क़द नक़सत मिनल हद्द ताम, हद्द ताम में से कम हुआ, अल जिन्सुल क़रीब कुल्लु, पूरी पूरी जिन्स करीब कम हो गई कि नहीं हो गई? फहुआ अक्सर नुकसानन मिनल अव्वली कमा तरा, कह रहे हैं ये पहले वाले से भी इसमें ज्यादा नुकसान है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है या नहीं है? और नुक्ता नुक्ता वक़द ज़हरा मिन हादल बयान, कह रहे हैं इस बयान से जाहिर होता है क्या? अव्वलन अन्नल हद्दुन नाक़िस ला युसाविल महदूद फिल मफ़हूम, हमने क्या कहा था मौलाना? हद ताम अपने मफहूम से क्या होता है? मसावी होता है, बेआय नहीं, जैसे दो कलमे मुतरादिफ होते हैं, सही है, जैसे बिल क़ित्ता कहें या हिर्रा कहें, दोनों का मफहूम एक है, उसी तरह हैवाने नातिक कहें या इंसान कहें, दोनों का मफहूम एक है, दोनों को एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या है? मसावी, लेकिन हद नाक़िस मसावी नहीं है। अव्वलन अन्नल हद्द नाक़िस ला युसाविल महदूद फिल मफ़हूम, कि बेशक हद नाक़िस मफ़हूम की मफ़हूम से मसावी नहीं होता, लिअन्नहु ला यश्तमिलु अला बअद अज्ज़ाए मफ़हूमिही, इसलिए कि उसके मफ़हूम के बाद अज्ज़ा उसमें मौजूद नहीं होते, वलाकिन्नहु युसावीही फिल मिस्दाक़, लेकिन वो मिस्दाक़ में उसके बराबर होता है। सानियन क्या मौलाना? इन्नल हद्दन नाक़िस ला युअती लिन्नफ्सि सूरतन दहनियतन कामिलतन लिल महदूदी मुताबिक़तन लहू, जो हद नाक़िस होगा वो किसी भी नफ्स को मुकम्मल मुताबिक़त करता हुआ मफहूम से तस्वीर नहीं देगा, यानी ऐसी तस्वीर नहीं देगा जो बेअयन ही पूरी पूरी मुताबिक़त कर जाए उस मफहूम से जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं। कमा कानल हद्दुत्ताम, जिस तरह से कौन था? हद्दे ताम था। फला यकूनु तसव्वुरुहु तसव्वुरन लिल महदूद बिहक़ीक़तिही, तो हद नाक़िस का तसव्वुर महदूद यानी जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं उसका तसव्वुर बेअयनिही हकीकतन नहीं कहलाएगा, बल अक्सर मा युफीदु तमीज़ुहु अन जमीअ मा अदा तमीज़न ज़ातियन फहस्ब, बल्कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फायदा ये देता है कि उस जैसे जातियात जो होते हैं उन जातियात से इसको क्या कर देता है? तमीज दे देता है, फर्क कर देता है। सालिसन मौलाना इन्नहु ला यदुल्लु अलल महदूद बिल मुताबिक़ा, हद ताम को हमने क्या कहा था ना, मुताबिक़त से दलालत करता है ना, चूंकि ये तो बास पे दलालत करता है, तो बास है तो मुताबिक़त तो होगी नहीं, कि हो जाएगी दलालत मुताबिक़ियत नहीं होगी। इन्नहु ला यदुल्लु अलल महदूद बिल मुताबिक़ा, कि ये जिसकी तारीफ की जा रही है महदूद, सही है, इंसान के मुताबिक़त के दलालत मुताबिक़ी से दलालत नहीं करता, बल बिल इल्तिज़ाम, बल्कि किससे करता है? इल्तिज़ाम से करता है। लिअन्नहु मिन बाब दलालतिल जुज़इल मुख़्तस्स अलल कुल, इसलिए कि इस बाब से है कि जैसे एक खास जुज किस पर दलालत करे? कुल पर दलालत करे। तो जब हमने इंसान का नातिक कहा तो ये नातिकियत खास जुज है किसका? इंसान का। इस नातिकियत से हम मुकम्मल इंसान समझ रहे हैं, लेकिन असल नातिक क्या है? जुज है, जुज है। इस जुज से कुल की दलालत हो रही है, सही है। इसीलिए कहा लिअन्नहु मिन बाब दलालतिल जुज़इल मुख़्तस्स अलल कुल, क्या इस बाब से है कि जिस तरह से
کسی خاص جز کی دلالت کل پر ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ جو تعریف رسم دام ہوں گی وہ اگلے ہفتے آئے گی.